بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا اور بیلاروس کی حکومتوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم کے سرکاری دورے بیلاروس کے دوران جاری ہونے والے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ چائنا اور منسک دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعاون کو تقویت دیں گے۔ دونوں فریقین اپنے دفاعی، عدالتی، انتظامی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط کریں گے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوجی اہلکاروں کی تربیت، سائبر جرائم، بین الاقوامی جرائم اور تین شیطانی قوتوں، تخریب کاری، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف مشترکہ جنگ میں تعاون کو مزید گہرا کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں بتایا گیا کہ اسلام آباد جلسے کی وجہ سے ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد جلسہ ختم نبوت کے معاملے پر ملتوی کیا۔ مجھے معلومات دی گئیں کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعت اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہیں۔ ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اس لیے اسلام آباد میں اپنا جلسہ ملتوی کیا۔ اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا، اور ابھی تک پہلے والی 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ اب اگر آپ نے اجازت دے کر جلسہ روکنے کی کوشش کی تو پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ اسلام آباد کا جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ پارٹی کو ہدایت ہے کہ 8 ستمبر سے پہلے میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاج کب کریں گے۔ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ کو روکنا نہیں ہے، آپ کو رکنا نہیں ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے ٹرائل پر فوج کی طرف سے جواب آیا ہے کہ عمران خان فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عمران خان تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا۔ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی۔ میں نے 0 سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض حمید ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں، یہ ملٹری کا ایشو ہے اور نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوری ہوتی۔ اوپن ٹرائل سے ملک کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا۔ حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد ہوتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا۔ 9 مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے۔ کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے۔ صحافی نے سوال کیا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ پیغام رساں کون تھا؟ فون کی سہولت کیسے ملی؟ صحافی کے سوال پر عمران خان مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس کا جواب رہنے دیں۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کل آپ کی ہمشیرہ کی آڈیو سامنے آئی جس میں ان کا موقف ہے کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنے کا نہیں کہا، یہ پارٹی لیڈر ان کا نام لے کر جلسہ ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ جس پر عمران خان کا جواب تھا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے ملتوی کیا۔ تاہم اب جو مرضی ہو جائے، ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا بیگ پیک لندن کے لیے تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا ہے۔ یہ سب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے۔ 2 گیمز جاری ہیں، اگر یہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی بنیاد پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کریں گے۔
صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنی شروع ہو گئیں؟ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے۔ تاہم میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کی سماعت میں دوستو، عمران خان مسکراتے رہے، مطمئن اور حشاش بشاش نظر آئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری میں سب سے بڑا کردار میاں نواز شریف کا تھا اور ان کی تقرری پر مارشل لا لگانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ہماری ٹیم کے معاشی ماہر کو بلا کر پوچھا تھا کہ اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ آئے دن اڈیالہ جیل میں کسی نہ کسی کی عمران خان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد پورا دن پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرا بھی علیمہ خان کی طرح یہ سوال ہے کہ کیا صبح 7 بجے جیل کے اندر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ سب کو اندازے لگا لینے چاہیے، البتہ یہ معمول کی کارروائی ہرگز نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دوہرے معیار ہیں، فیلڈ کورٹ مارشل کے اپنے تقاضے ہیں اور وہ ہوگا۔ خان صاحب ایک ایسے آدمی کی کیوں وکالت کر رہے ہیں جس کی وہ ذمہ داری بھی نہیں لے رہے؟ ابھی فیض حمید خود بھی کچھ نہیں بولے، لیکن خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ صدیقی کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں حال ہی میں فسادات ہوئے اور اسے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، لیکن سینکڑوں لوگوں کو جیل میں بھیجا جا چکا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں 1.5 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ جب عدلیہ اور انصاف کے ایوانوں سے سست روی کا عالم ہوگا اور اتنے بڑے ثانیہ کی حساسیت کا یہ عالم ہوگا تو آپ کہاں سے انصاف پائیں گے؟ صدیقی کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کے لیے جنرل فیض حمید اور عمران خان ایک ہدف رکھتے تھے، اور اس لیے نومبر میں جب عاصم منیر کی تو 2 مارچ کیے گئے، لیکن ان کی دال نہیں گلی۔ صدیقی نے کہا کہ ساری کہانیاں سامنے آئیں گی کہ وہ کون تھا جس نے نادرا سے ریکارڈ نکالا اور دوست ملک کو جا کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عاصم منیر کا تقرری روکنے کے لیے عمران خان اور سابق ISI چیف جنرل ریٹائر فیض حمید یکجا تھے، اور جب تقرری کا وقت آ گیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا منصوبہ بنایا گیا۔ صدیقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل باجوہ بھی عاصم منیر کو آرمی چیف لگانا نہیں چاہتے تھے، وہ توسیع لینا چاہتے تھے یا نہیں، اس پر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے یہ 5 لوگ ہیں، عاصم منیر کو چھوڑ کر ان 4 میں سے کسی کو لگا لو، لیکن اس کو نہ لگاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنانے پر باجوہ صاحب اور فیض حمید کو اتفاق تھا، لیکن نواز شریف نے کہا کہ مارشل لا کی دھمکی ہو یا کچھ اور ہو، سینیورٹی لسٹ پر جو شخص بھی پہلے نمبر پر ہے اس کی تقرری ہوگی۔ صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کہانی اتنی پھیلا دی جائے، کمپلیکیٹڈ کر دی جائے کہ ہم کہیں کہ باجوہ کو بھی لے کر آؤ، ظہیر الاسلام کو بھی لے کر آؤ، عاصم باجوہ کو بھی لے کر آؤ، پاشا اور آصف غفور کو بھی لاؤ، طاہر القادری کو بھی لے کے آؤ، پھر یہ کہانی اتنی پھیل جائے گی کہ سمٹے گی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس موقع پر جنرل فیض حمید سے توجہ ہٹا کر محض اپنے ایجنڈے کے لیے اس کو سیاسی کلیان میں بکھیر دیں اور اصل مدعا پیچھے رہ جائے۔ صدیقی کا آخر میں کہنا تھا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 4 بغاوتوں سمیت 9 مئی سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ میرا ہدف عمران خان نہیں بلکہ 9 مئی کے مجرم ہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے نواز شریف بھی کیوں نہ ہو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اطلاعات مولوی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ علیمہ گروپ اور بشرا گروپ دونوں PTI پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انتشار ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے اور آج خود انتشار کا شکار ہے۔
مولوی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انتشار ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے۔ تحریک انتشار نے ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ انتشار کی سیاست کی بنیاد عمران خان رکھی، انہوں نے معاشرے کو تقسیم کیا، ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑایا۔ آج تحریک انصاف کی پارٹی خود انتشار کا شکار ہے۔ مولوی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ نفرت کی سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ علیمہ خان نے رؤف حسن سے کہا کہ بشریٰ بی بی جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ بشریٰ بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور ہمدردی کا بیانیہ پھیلا رہی ہے۔ تحریک انتشار میں مختلف گروپس بن کے ہیں۔ تحریک انتشار میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے ہیں۔ ایک ڈس انفارمیشن سیل رؤف حسن علیمہ خان کے ساتھ مل کر چلا رہا تھا، دوسرا سیل بشریٰ بی بی چلا رہی تھی۔ مولوی عطا اللہ تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا، آج ان کی اپنی پارٹی تقسیم اور انتشار کا شکار ہے۔ علیمہ گروپ اور بشریٰ گروپ پارٹی پر پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بشریٰ بی بی جو جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں دوستو کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کی عکاسی کرتی ہے، لیکن آج کے جدید کیمروں کے ساتھ یہ 1000 الفاظ لاکھوں الفاظ میں بدل سکتے ہیں۔ صحیح لینز، بہترین ایکسپوجر اور ڈیجیٹل ایفیکٹس کا ایک ٹچ تصویر کو شاہکار میں بدل سکتا ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک بھارتی فوٹوگرافر نے ملک میں فروخت ہونے والے سب سے سستے ایپل آئی فون کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایوارڈ یافتہ تصویر کھینچ لی۔ اس تصویر کو ہماچل پردیش کے بربا میں مانوش کلواری نے کھینچا اور اس تصویر نے 2024 میں آئی فون فوٹوگرافی کا بہترین ایوارڈ حاصل کر لیا۔ تصویر کے بارے میں دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے آئی فون ایس ای کا استعمال کرتے ہوئے کھینچا گیا، جو کہ بھارت میں ایپل کا سب سے سستا ترین آئی فون ہے۔ آئی فون ایس ای جیسے جسے 2022 سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے، جس میں نئے ماڈلز کے مقابلے میں جدید کیمرے کی خصوصیات کا فقدان ہے۔ اس کے باوجود تصویر کلواری پورٹریٹ کیٹیگری میں تیسرا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جہاز پولینڈ سے واپس بھارت جاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود سے گزرا۔ بھارتی وزیر اعظم کے جہاز نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ چترال سے داخل ہو کر لاہور سے ہوتا ہوا بھارت امرتسر روانہ ہوا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 26 سے 29 اگست تک بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مون سون کا بارش برسانے والا سسٹم 26 سے 29 اگست تک پاکستان میں دوبارہ داخل ہوگا۔ بارشوں کا سسٹم داخل ہونے سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اس وقت مون سون بارشوں کا سسٹم لاہور سمیت پنجاب بھر میں کمزور ہے۔ امریکہ کے شہروں میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کو اب اپنے گھروں کے اندر سگریٹ پینے سے پہلے 2 بار سوچنا پڑے گا۔ امریکہ کے کئی شہروں میں رہائشی عمارتوں کے اندر کسی بھی قسم کی سگریٹ نوشی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاہم اس حالیہ آرڈیننس نے حکومت کی جانب سے رہائشیوں کی نجی زندگیوں میں مداخلت سے متعلق کچھ شکایات کو جنم دیا ہے، جبکہ کچھ نے شہروں کے حکام کی تعریف کی ہے کہ وہ ان یونٹوں میں رہنے والوں کی صحت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پابندیوں کے حامیوں نے بتایا کہ سگریٹ نوشی امریکہ میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، جس کے نتیجے میں یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ سالانہ 4,80,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو جاتی ہیں۔ چاند کی پیدائش سے لے کر 14ویں کے چاند بننے تک کا دورانیہ بالخصوص مردوں کی نیند پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تاہم اس کا اثر خواتین پر کم ہی ہوتا ہے۔
یہ تحقیق ٹوٹل انوائرمنٹ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ضمن میں 492 خواتین اور 360 مردوں کا باقاعدہ سروے کیا، جس کے رزلٹ پچھلے مشاہدات سے قدرے مختلف اور مخالف ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کے پہلے 2 ہفتے انسانی نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ چڑھتے ہوئے چاند کا عمل ویکسنگ کہلاتا ہے، جس میں اس سے منعکس ہونے والی روشنی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران رات دیر تک چاند کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ماہرین نے چڑھتے چاند کی راتوں میں تمام خواتین اور مردوں کی نیند ریکارڈ کی۔ اس دوران مردوں کی نیند متاثر ہوئی۔ اسی طرح نصف یعنی ڈھلتے ہوئے چاند کی راتوں میں بھی یہ تجربہ دہرایا گیا، تاہم اس عرصے میں مردوں اور خواتین کی نیند پر کوئی خاص اثرات سامنے نہیں آئے۔ اسی بنا پر تحقیق کے سربراہ کرسچیان نے کہا کہ چاندنی راتیں نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے چاند کی منعکس شدہ روشنی مردوں کی مختلف دماغی کیفیت کی بنا پر ان کی نیند متاثر کرتی ہے۔ آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اشد ضروری کام بھی ہے جسے رات بھر جاگ کر ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں زیادہ تر لوگ چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھتے ہیں، کیونکہ چائے وقتی طور پر تھکن دور کرتے ہوئے ہمیں جگائے رکھتی ہے اور ہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب اعصابی ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک معمولی سا جھٹکا وہی تاثیر رکھتا ہے جو چائے یا کافی کے ایک کپ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں 40 رضاکاروں پر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اعصاب کو صرف 1 منٹ تک بہت ہی معمولی کم وولٹیج والی بے ضرر بجلی کا جھٹکا دیا جائے تو تھکن اور نیند وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان اگلے چند گھنٹوں کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اعصاب ہمارے دماغ سے لے کر پیٹ تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اور نجی تحقیقی اداروں کے ان مشترکہ تجربات میں رضاکاروں سے مسلسل 34 گھنٹے تک جاگنے کے لیے کہا گیا۔ 20 رضاکاروں کے اعصاب کو مخصوص وقفے کے بعد ہلکی اور بے ضرر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جبکہ باقی 20 کو جگائے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جاگتے رہنے کی کوشش کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ گئی، لیکن بجلی کے جھٹکے وصول کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں بہت ہی معمولی سی کمی ہوئی۔ تجربات کے دوران تمام رضاکاروں سے ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوال نامے بھی پر کروائے گئے، جن سے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود پر جبر کر کے جاگ رہے تھے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن بجلی کے جھٹکے کھانے والے رضاکار بہت ہی سکون میں تھے۔ ابھی یہ تجربات ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر آزمانے کی کوشش ہرگز نہیں بلکہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ دوستو، یہ دلچسپ تحقیق کمیونیکیشنز بائیولوجی نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔